بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل۔ عمومی مسائل کی جو بات ہے اس میں آج ہمارے پاس 5واں سبق ہے۔ پانی جو مقید ہو جاتا ہے، مطلق نہیں رہتا، اس کے حوالے سے، اور بڑا تفصیلی سبق ہے۔ ذرا آپ غور سے سنیں ذرا اس سے۔ پہلے ہم مطلق جو مقید پانی ہے اسے اس کی تعریف یا اسے بتانے سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ پانی میں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک پانی کے اوصاف اور دوسری پانی کی طبیعت۔ طب الماء جسے کہتے ہیں، طب الماء، طبیعت پانی کی۔ تو پانی کی طبیعت میں دو چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو رقت، اس کا پتلا ہونا، سیلان اس کا بہنے والا ہونا، یہ اس کی طبیعت ہے۔ پانی جب بھی کسی یعنی ڈھلان کی طرف ہوگا تو وہ ضرور بہنا شروع ہو جائے گا جب وہ اپنی اصلی طبیعت پر موجود ہو۔ تو رقت اور سیلان دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو پانی کی طبیعت میں شامل ہیں، اس کی طبیعت میں داخل ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ پانی کے اوصاف تین ہیں: رنگ، ذائقہ اور بو۔ رنگ، ذائقہ اس کا، اور بو، رائحہ جسے کہتے ہیں۔ یہ اس کے تین اوصاف ہیں پانی کے۔ یہ سمجھنے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب مقید وہ پانی ہوگا جس کی اپنی طبیعت باقی نہ رہے۔ مقید پانی وہ ہوگا کہ جس کی اپنی طبیعت باقی نہ رہے، یعنی اس میں رقت اور سیلان باقی نہ رہے کسی چیز کے مل جانے کی وجہ سے، یا کسی چیز کو ملا کر جب اسے پکا لیا جاتا ہے، فرض کریں جو شوربہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے قہوہ ہے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پانی اپنی طبیعت میں پر باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں پانی مقید پانی، مطلق پانی کے یعنی کہ جو مخالف ہوتا ہے۔ مطلق پانی ایک طرف اور مقید پانی دوسرا ہوتا ہے۔ جو اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ پانی میں ملنے والی چیزیں دو تین طرح کی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں آپ اس کو کہہ دیں۔ پانی میں ملنے والی چیز اگر کوئی ٹھوس چیز ہے تو اس سے کیا ہوگا، اس کی پھر آگے دو صورتیں بنیں گی۔ اگر وہ ٹھوس چیز ایسی ہے کہ اس کے پانی میں مل جانے سے پانی پر اس کا غلبہ نہیں ہوتا، وہ پانی پر غالب نہیں آتی، مثلاً کوئی ایسی چیز ہے، فرض کریں پانی ہے اور اس میں آپ نے کوئی صاف برتن ڈال دیا، کوئی صاف پتھر ڈال دیا، کوئی صاف لکڑی جس سے کوئی چیز رستی نہ ہو، ایسی لکڑی جو رسنے والی نہ ہو وہ ڈال دی، کوئی اور چیز ایسی یعنی کوئی ربڑ وغیرہ ڈال دی، کوئی ایسی جس کی بو وغیرہ بھی نہ ہو، بالکل صاف ٹھوس چیز ہو، تو پانی پر وہ غالب نہ آئے، پانی کے اوصاف میں وہ چھیڑ چھاڑ پیدا نہ کرے، تو یہ پانی کیا ہوگا، طاہر مطہر پہلی قسم کی طرح ہوگا۔ اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے آپ خود بھی پاک ہوتا ہے، اور آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں پاکی کے لیے۔ اگر وہ چیز غالب آ جائے تو غالب آنے کی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ یہ پانی طاہر غیر مطہر ہوگا۔ مثلا ٹھوس چیز ہے، صابن ہے، مٹی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ اگر زعفران ہے وہ پانی میں مل کر غالب آ جاتا ہے، پانی کے اوصاف میں اتنا چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کہ پانی کی مطلب اوصاف باقی نہیں رہتے وہاں پہ، تو اس وجہ سے وہ پھر طاہر تو ہوگا لیکن غیر مطہر ہوگا۔ یہ چیز ملنے والی اگر خود پاک ہو تو، ناپاک چیز ہے تو پھر تو وہ نجس ہے، ظاہر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی میں ملنے والی چیز ٹھوس نہیں ہے، مائع ہے۔ اب مائع چیزیں اس کی میں آپ یوں سمجھیں اس کی تین قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک وہ جس کی اپنی تین اوصاف ہیں، ایک وہ جس کے دو وصف ہیں، ایک وہ جس کا کوئی وصف نہیں ہے۔ پہلی قسم جس کے تین اوصاف ہیں۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ ان تین اوصاف والی چیز میں سے دو وصف پانی میں مل کر ظاہر ہو گئے ہیں، تو یہ پانی طاہر غیر مطہر ہوگا، یعنی کہ دو وصف اس کے ظاہر ہو گئے ہیں۔ جیسے زعفران ہے، وہ پانی میں ملا دیا اور اس کے دو وصف پانی میں ظاہر ہو گئے،
اس کی ذائقہ بھی پانی سے آ رہا ہے اور اس میں بو بھی وغیرہ اس کی پیدا ہو گئی ہے، دو وصف اس کے ظاہر ہو گئے ہیں، تو یہ پانی طاہر تو ہوگا، پاک تو ہوگا، لیکن غیر مطہر ہوگا، اس کو آپ طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایک وصف ظاہر ہو تو پھر طاہر مطہر پہلی قسم کی طرف چلا جائے گا۔ کوئی ایک ہی وصف ظاہر ہوا ہے، وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے چیز ملنے والی کم ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، یا مطلب اس چیز میں اپنے جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہی کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ طاہر ہوگا اور مطہر بھی ہوگا، استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر پانی میں ملنے والی چیز ایسی ہے جس کے دو وصف ہیں، اس میں سے اگر ایک وصف بھی ظاہر ہو گیا تو پانی طاہر غیر مطہر ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ دودھ کو لے لیں، دودھ ہے، لسی ہے، وہ پانی میں مل جائے تو اس کا ایک وصف بھی ظاہر ہوگا تو پھر اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ طاہر غیر مطہر ہوگا۔ تیسری صورت اس کی یہ ہوگی، یعنی جگہ لکھائی میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے مثالوں کو لکھا نہیں گیا، عبارت کو بس پورا کیا گیا ہے، تو بہرحال سنیں گے آپ تو ساری چیز سمجھ آ جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ پانی میں ملنے والی چیز کا کوئی وصف نہیں ہے، اس کا اپنا وصف نہیں ہے، بس صرف پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے۔ اس کی آسان مثال مستعمل پانی کی ہے۔ مستعمل پانی اگر دوسرے پانی، صاف پانی میں مل جاتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب مقدار کو سامنے رکھیں گے۔ اگر مستعمل جو پانی ہے اس کی مقدار کم ہے اور جو عام پانی ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فرض کریں جی 3 گلاس ہم کر دیں تو 3 گلاسوں میں سے 2 گلاس جو ہیں عام پانی کے ہیں اور جو 1 گلاس ہے وہ کیا ہے؟ مستعمل پانی کا ہے۔ تو اس صورت میں اس کی مقدار عام پانی کی زیادہ ہوگی تو یہ طاہر بھی ہوگا، مطہر بھی ہوگا، لیکن مکروہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ مطلب طہارت حاصل کر بھی سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر ایسا ہی پانی ہو تو پھر اس میں ساتھ تیمم وغیرہ بھی کیا جائے۔ اور ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کی مقدار زیادہ ہے، یعنی کہ جو مستعمل پانی ہے اس کی مقدار زیادہ ہے۔ مستعمل پانی فرض کریں 2 گلاس ہیں اور جو عام پانی صحیح پانی ہے وہ 1 گلاس ہے، اس صورت میں بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ طاہر اور غیر مطہر ہوگا، اس کو آپ طہارت کے لیے استعمال پھر نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی خاص بحث جی ہم نے یہاں پر اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے مقید پانی کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ جو ہمیں عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔